الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اولاً میں ایئر وائی کیو ٹی وی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی عید میلاد النبی پر اس طرح کے پروگرامز کا خصوصی طور پہ اہتمام فرمایا۔ دوسرے ہمارے گورنر صاحب کامران خان ٹیسوری جنہوں نے یہ ایک اچھی روش رکھی ہے کہ دینی پروگرام اور اس میں لوگوں کو انوائٹ کرنا تاکہ محبت رسول میں اضافہ ہو، ہمارے قلوب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عظمت میں اضافہ ہو، اور یہ محبت اور عظمت کا اضافہ ہمیں اطاعت رب اور اطاعت رسول کی طرف مائل کرے۔ تو یہ ایک بیسٹ کوشش ہے، بہت اچھی کوشش ہے۔ اللہ اس میں مزید اخلاص عطا فرمائے، اس کو قبول فرمائے۔ بہت سارے ہم کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں بعض امور ایسے ہوں کہ جن پر کوئی انعام نہ ملے، لیکن جو دین کا کام ہے، محبت رسول کو عام کرنا، اس میں اضافے کی کوشش کرنا، اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں اس کا بہترین اجر حاصل ہوگا۔ میں اروائی کی تمام فیملی ممبرز کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً جناب عبدالرؤف صاحب کہ وہ ہمیشہ اس معاملے میں آگے رہے ہیں، اور بہت اچھا انہوں نے نعت خوانوں کو، مقررین کو، نقیب محافل جو بھی ہمارے یہاں بنتے رہے، اور اسکالرز کو ایک اچھا پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں 2 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو ایک اپنا احسان یاد دلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ضرور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا۔ یہ رسول ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، یعنی ظاہر و باطن کو صاف ستھرا پاکیزہ کرتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا جانا، ہمارے پہلے والوں کے درمیان آپ کا بھیجا جانا اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اور احسان کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے، احسان کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے لیے ہماری کوششیں، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہونی چاہیے۔ دوسری آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کی ریکویسٹ پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ذکر فرمایا، قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار دے، تھال جس میں کھانا ہو۔ مفسرین کہتے ہیں اس میں گوشت اور روٹی تھی، اور بھی کئی اقوال ہیں۔ یہ اتار دے، کیوں؟ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ ہمارے پہلے والوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے عید ہو جائے۔ وآیۃ منک، اور تیری قدرت پر عظیم نشانی ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ خوان اترا،
تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے اس کو قرآن میں باقی رکھا کہ خوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس کو خوان کہتے ہیں ویسے خے واو الف نون، لیکن واو کو سائلنٹ کر کے خوان پڑھا جاتا ہے، تو خوان اللہ تعالیٰ نے یہ اتارا، وہ چونکہ ایک اللہ کا احسان تھا، ایک اللہ کا انعام تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ تعالیٰ اس کو اتار تاکہ ہمارے لیے بھی عید ہو جائے، کیونکہ ہم تیری اس نشانی کو دیکھ کر اپنے ایمانوں کو مزید مضبوط کریں گے۔ نبی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، حواریوں کے لیے آپ کا یہ خواہش تھی، اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی عید ہو جائے، یعنی وہ بھی اس احسان کو یاد کرتے رہیں۔ اور مفسرین نے فرمایا عید ہو جائے کا مطلب یہ ہے تاکہ ہم تیرے اس احسان کا ذکر کریں، اس پر خوشیوں کا اظہار کریں۔ اب میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں آسمان سے ایک کھانے کا تھال نازل ہونا، جس کو انہوں نے کھایا، اس کی آمد پر اظہار خوشی کے لیے اس دن کو عید بنانا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جائز ہو، تو جب سید الاولین والآخرین اس کائنات میں تشریف لائیں اور خود اللہ تعالیٰ ان کا احسان یاد دلائے، تو پھر اس دن کو عید بنانا کیوں نہیں درست ہوگا؟ تو لہذا یہ جو مسلمان اس دن کو عید میلاد النبی کہتے ہیں، یہ اسی نسبت سے کہتے ہیں کہ ویسے تو دو عیدیں شریعت نے متعارف کروائی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دو بڑی عیدیں ہیں جن کا حکم یہ ہے کہ اس دن میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اور دیگر احکام ہیں۔ لیکن کچھ عیدیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی احسان نازل فرماتا ہے، بندوں کو انعام دیتا ہے، تو پھر اس کو بھی عید کا نام دیا گیا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آسمان سے تھال کے نزول کو کہا کہ ہم اس کو عید بنا لیں۔ تو لہٰذا قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں تشریف لانا یہ ہمارے لیے باعث عید ہے، یہ سبب عید ہے، اور عید عود سے بنا ہے۔ عود معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی اشارہ کیا کہ ہمارے لیے بھی عید ہو جائے، کہ دسترخوان تو ابھی نازل ہو رہا ہے، خوان تو ابھی نازل ہو رہا ہے، لیکن بعد میں آنے والے بھی ہم اپنے بڑوں کے اس احسان کو کہ جو اللہ نے ان پر کیا یاد کر کے خوشیاں مناتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے کائنات میں تشریف لائے، لیکن انشاءاللہ قیامت تک ہر مسلمان اللہ کے اس احسان کو مانتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشیوں کا اظہار کرتا رہے گا اور اس کو عید کہتا رہے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور مجھ پر پہلی وحی اسی دن نازل ہوئی۔ اس کا مطلب ہے جس دن کے اندر کوئی انعام حاصل ہو اس دن کو عبادات کے ذریعے تا حیات یاد رکھنا، اور ایک طرح سے لفظ استعمال کروں کہ منانا، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ۔ جب سرکار ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت یہودیوں کو اس وقت تک جیلا وطن نہیں کیا تھا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ سرکار نے فرمایا تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی اس لیے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو دریا میں غرق کیا تھا، تو بطور اظہار تشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کے لیے ہر یوم عاشور پر روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اس عبادت کو اختیار کرنے کے سلسلے میں یہودیوں کے مقابلے میں ہم موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں، لہذا آپ نے فرمایا تم بھی ہر 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو یہود کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا تو پھر ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی ملا لو، ترک نہ کرو، اس کو ملا لو۔ انعام نازل ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر، لیکن آپ نے اظہار تشکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا۔ یہود ہر سال روزہ رکھتے رہے، حالانکہ ہر سال یہ واقعہ دہرایا نہیں جا رہا، لیکن واقعہ ایک دفعہ ہوا ہے اور یہود اس کی خوشیاں منا رہے ہیں، اظہار تشکر کر رہے ہیں۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور صحابہ سے فرمایا
کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ کویشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا اور فرعون کا دریا میں غرق ہو جانا اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کائنات میں تشریف لانا مومنین کے لیے بڑا احسان ہے۔ تو جب اس دن کو خاص عبادات کے ذریعے یاد رکھنا یہ موسیٰ علیہ السلام، نبی کریم، صحابہ کرام کی سنت ہے، تو اس دن کو یاد رکھنا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہی کی سنت کی ایک پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے حبیب ان مومنین سے فرمائیے کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں، خوشی کا اظہار کرو۔ اب میں اگر آپ سب سے کویشچن کروں، اور جو مجھے پوری دنیا میں اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات میں آمد سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کیا ہوگا، اللہ کی رحمت کیا ہوگی؟ سب سے بڑے رحمت للعالمین اللہ کا فضل نبی کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب ان مومنین سے فرمائیے کہ انہیں چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت پر خوشی منائیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اے حبیب اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ چرچا کا مطلب ہے اس کو ذکر کرو، اظہار نعمت کرو، اس میں تکبر نہ ہو، اسراف نہ ہو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے نعمت دی اسے ظاہر کرو۔ میں آپ سے کویشچن کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو نعمت ہمیں حاصل ہوئی اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور اللہ فرما رہا ہے نعمت کا خوب چرچا کرو۔ لہٰذا مومنین تو ان تمام دلائل، ان مستدلات، ان آیات اور اس قرآن و حدیث کے عطر اور نچوڑ پر عمل کر کے اپنے لیے باعث سے بلندی درجات ایسے اعمال اختیار کر رہے ہیں جو انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو کریں گے اور آخرت میں بھی سرخرو کریں گے۔ اب آخر میں نبی کریم کیوں ایک نعمت ہیں، کیوں ایک بہت بڑا احسان ہے، دو باتیں اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے اظہار محبت یوں فرما رہا ہے کہ اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم اگر یہی بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ ہم لفنگے ہیں، شرابی ہیں، ہم میں زانی بھی ہیں، بے نمازی بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرنے والے بھی ہیں، ماں باپ کے سینے پر چڑھ کر انہیں ان کی کمزوریوں کا احساس دلانے والے بھی ہیں۔ ایسے ٹارزن بھی ہو سکتا ہے یہاں پر بھی بیٹھے ہوں جو بیوی کے منہ پر تماچا مار کر اپنے حاکمیت کے احساس کی وجہ سے اسے اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے سامنے ذلیل کر رہے ہوں۔ ہر طرح کے ہم گناہگار، لیکن میرے آقا یہ فرما رہے ہیں یہ چونکہ میری امت ہے اے اللہ میں اس وقت راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میں میدان محشر میں جب پہنچوں گا تو آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اتنا مجمع، اولین آخرین جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ارب خربوں پبلک ہوگی، جانور سارے وہاں ہوں گے، جنات ہوں گے، ایک مجمع کثیر، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا میزان پر آ جانا جہاں لوگوں کے اعمال تل رہے ہوں۔ عرض کی اگر وہاں نہ پاؤں تو فرمایا پل صراط پر آنا۔ عرض کی اگر وہاں نہ پاؤں تو فرمایا حوض کوثر پر آ جانا۔ عرض کی اگر وہاں نہ پاؤں تو فرمایا ان تین مقام میں سے کسی ایک مقام پر میں ضرور ہوں گا۔ شارحین نے بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر اس لیے نہیں ہوں گے کہ آپ کا نام اعمال تل رہا ہوگا، بلکہ آپ اس لیے کھڑے ہوں گے کہ اگر کسی امتی کی نیکیوں کا پلڑا نیچے جا رہا ہو اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو سرکار سفارش فرما کر نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے۔ میں پل صراط پر اس لیے سرکار کھڑے ہوں گے کہ جب کوئی امتی لڑکھڑا کر گرنے لگے گا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ منصب کے تحت اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پار کروا دیں گے۔ اور حوض کوثر پر اس لیے کھڑے ہوں گے کہ جب ہم زبان ہماری
پیاس سے باہر آ رہی ہوگی. ایک روایت کے مطابق سرکار خود اپنے دست اقدس سے اپنے امتیوں کو حوض کوثر کے جام بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے. جس میدان معاشر میں باپ اجنبی ہو جائے گا، ماں اجنبی ہو جائے گی، دوست احباب رائے فرار اختیار کریں گے. ایک روایت کے مطابق ایک شوہر اپنی بیوی سے کہے گا مجھے ایک نیکی دے دے تو میں نجات پا جاؤں گا. بیوی کہے گی آج میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. شوہر اسے اپنے احسان یاد دلائے گا جو میں اپنے الفاظ میں کہوں، کیا بنگلہ نہ دیا تھا، گاڑی نہیں دی تھی، ہیروں کے سیٹ بنا کر نہیں دیے تھے، تیرے لیے میں نے کتنا حرام نہیں کمایا تھا، تیرے چہرے پہ پھیلی ہوئی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے میں نے بعض اوقات اللہ رسول کو ناراض کر دیا تھا، ایک نیکی مجھے دے دے. وہ کہے گی آج میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. جب ایسا اپنوں کے بارے میں غیریت کا عالم ہوگا، ایسے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور سینے سے لگائیں گے. تو اس لیے دامن رسول تھامیں، نبی کریم کی محبت کو بڑھائیں، آپ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، سرکار کی اطاعت کریں. گھر میں کم از کم ایک سیاہ ستہ کا سیٹ رکھیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، اس کو پڑھیں، اپنے نبی کا کلام پڑھیں. ایک کم از کم سیرت کی کتاب اپنے گھر میں رکھیں، سرکار کی پیدائش سے لے کر اور وفات تک کے تمام واقعات کو بار بار پڑھیں اور سرکار کی سیرت کو اپنائیں. میرے لیے بھی دعا کریں اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں. انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کا فیض حاصل کر کے سیرت مصطفیٰ سے فیض یاب ہوں گے، دنیا میں بھی عزت پائیں گے اور آخرت میں بھی فلاح ہمارا انتظار کر رہی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.